اب اگلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا مرزا صاحب جب بھی کوئی جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا، جس چیز کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا صحیح الاسناد، تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے. اور مرزا صاحب اگر ساری کتابوں میں لکھا ہے، ساری کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ بھی ہم بتا چکے ہیں. جھوٹ ان کا پکڑا گیا، ساری کتابوں میں یہ لکھا ہی نہیں ہے جو مرزا صاحب نے بتایا، بلکہ ساری کتابوں میں کچھ اور بھی لکھا ہے جس کو مرزا صاحب ہڑپ کر گئے ہیں. لیکن اگر ساری کتابوں میں بالفرض لکھا بھی ہو، مثال کے طور پر تاریخ کی جتنی مشہور کتابیں ان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہو، تو کیا وہ سچا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی. مرزا صاحب نہ آپ کو اجماع کا پتہ ہے، نہ آپ کو تواتر عملی کا پتہ ہے. اجماع تب ہوتا جب ساری امت بیک زبان، کوئی بھی اختلاف کرنے والا نہ ہوتا، صرف نقل کرنے پر نہیں بلکہ سارے کہتے کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے. سب کو یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ محمد بن ابی بکر کی لاش وہ جلائی گئی ہے گدھے کی کھال میں ڈال کر، تب تو اس کو آپ اجماع کہہ سکتے تھے. یعنی اس دور سے لے کر، صحابہ سے لے کر، تابعین سے لے کر، تبع تابعین سے لے کر، ائمہ دین سے لے کر، ہر بندہ یہ عقیدہ رکھتا، یہ یقین رکھتا کہ محمد بن ابی بکر کی لاش کو جلایا گیا تھا، تب تو ہوتا یہ تواتر یا یہ اجماع. اب دیکھیں صحابہ میں سے کس نے کہا ہے یہ کہ اس کی کھال کو اس کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلایا گیا؟ کسی نے نہیں کہا، حالانکہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے اس دور میں. تابعین میں سے امام حسن بصری نے کہا ہے، لیکن ان کا سماع لکھا نہیں ہے. اور پھر آگے اقوال دیکھ لیں، مورخین کے مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے ایسے قتل ہوا، کوئی کہتا ہے ایسے ہوا، کوئی کہتا ہے ایسے ہوا، کوئی کہتا ہے ایسے ہوا. 4 5 اقوال ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں. لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا ساری کتابوں میں لکھا ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ساری کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. نور الدین زنگی کا ایک واقعہ آپ نے بڑا مشہور ہے، سنا ہوگا سب لوگوں نے، زبان زد عام ہے. کسی کتاب کو اٹھا لیں آپ جو اس دور کی تاریخ کو بیان کرتی ہے، نور الدین زنگی کی تاریخ بیان کرتی ہے، اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. شاید ہی کوئی کتاب ہو جو اس سے خالی ہو، سب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. اب مرزا صاحب نے اس واقعے کا انکار کرنا تھا. ہم بھی کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، یہاں تک ہم اتفاق کرتے ہیں مرزا صاحب سے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے. اور یہ مرزا صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھ گئے، یعنی ایک اہل حدیث عالم اس واقعے کی حقیقت بیان کر گئے. وہاں سے پڑھ کر مرزا صاحب نے چوری کر کے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ نور الدین زنگی کا واقعہ ثابت نہیں ہے. لیکن ان کو یہ بات یہاں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ساری کتابوں کی بات ہے تو ساری کتابوں میں تو آپ کو پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں جو ہیں جو نور الدین زنگی کے حالات کو ڈسکس کرتی ہیں، سب میں یہ واقعہ موجود ہے. اس کے باوجود مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نور الدین زنگی کی زندگی کا واقعہ لکھا تھا کہ یہودی آپ کی قبر مبارک سے جسم مبارک چوری کرنے لگے تھے، توبہ توبہ، شرم نہیں آتی انہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، لوگوں کو شرم نہیں آتی. انہوں نے سرنگ کھود لی، پھر وہاں سیسا پگھلا کر ڈال دیا. نور الدین زنگی کا یہ واقعہ جس کتاب سے لیا جاتا ہے وہ ہے الوفاء شیخ سمودی کی. 911 ہجری میں وہ فوت ہو گئے ہیں. نور الدین زنگی سے لے کر ان تک 500 سال کا فرق ہے، وہ 500 سال پرانی بات کر رہے ہیں، کوئی سند بیان نہیں کر رہے، تو کہاں سے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ میں یہاں ایک واقعہ گھڑ کر بیان کر دیتا ہوں کہ اس طرح ہوا تھا، تو آپ کہیں گے کہ سند کیا ہے؟ امام بخاری نے بھی 200 سال بعد حدیث کی کتاب لکھی، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا. سند ہونا اس کی. ہم کوئی داڑھی پگڑی ناپیں گے ان کی؟ امام مسلم مقدمے میں لکھا ہے کہ مدینہ میں 100 تابعین ایسے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا وہ بڑے نیک ہیں، لیکن حدیث ان سے نہیں لی جاتی، وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتے تھے. یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے. نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے بڑا سنا، یہودی جو ہے آپ کی قبر مبارک سے جسم مبارک جو ہے وہ چوری کرنے لگے تھے، توبہ توبہ، شرم نہیں آتی. انہوں نے سرنگ کھود لی، پھر وہاں پہ سیسا پگھلا کے ڈال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. بھائیو، نور الدین زنگی کا یہ جو واقعہ جس کتاب سے لیا جاتا ہے وہ کتاب ہے الوفاء شیخ سمودی کی. 911 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. نور الدین زنگی سے لے کر ان کے درمیان تک 500 سال کا فرق ہے. وہ 500 سال پرانی بات کر رہے ہیں اور کوئی سند نہیں بیان کر رہے، تو کہاں سے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ میں بھی ایک واقعہ گھڑ کے یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ اس طرح ہوا تھا، تو آپ کہیں گے سند کیا ہے؟ امام بخاری نے بھی 200 سال کے بعد حدیث کی کتاب لکھی، لیکن وہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں، لیکن سند تو ہونا اس کی. ہم اس کی داڑھی یا پگڑی ناپیں گے؟ ہم تو کہیں علم کا میدان ہے، بات بیان کرو. اور امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں 100 ایسے تابعین تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، اور یہ بھی محدثین کے نزدیک مشہور تھا کہ حدیث کے معاملے میں یہ ان کی حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، یہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے. یعنی مرزا صاحب کا دل چاہے کسی واقعے کو من گھڑت کر لیں، مرزا صاحب کا دل چاہے اس کو ایکسیپٹیبل بنا لیں، مرزا صاحب کا دل چاہے تو اس کو ایکسیپٹیبل نہ مانیں. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ مرزا صاحب کی انا پرستی ہے، مرزا صاحب کی
सोच और फिक्र नहीं ये फैसला करना कौन सा वाक़या सही है कौन सा नहीं। यहाँ उन्होंने इस इबारत में भी बड़े झूठ बोले हैं, यहाँ हम उसकी तफसील नहीं कर रहे, किताब का नाम भी गलत लिया है, वफाउल वफा को कहते हैं अल वफाउल वफा, हालांकि ये अरबी कवायद के अतबार से ही गलत है, ये जहालत की दलील है। और फिर समूदी और वाक़े के दरमियान 500 साल का फासला, ये भी झूठ पर मबनी है, 500 साल का फासला नहीं है। और सबसे पहले अल्लामा समूदी ने इस वाक़े को नकल किया है, ये भी झूठ है, इससे पहले भी उलमा ने नकल किया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ तक मिर्ज़ा साहब की बात ठीक है कि ये वाक़या साबित नहीं, लेकिन पैमाना तो एक रखे ना मिर्ज़ा साहब, अगर बहुत सारी किताबों में जिक्र होना दलील है तो नूरुद्दीन जंगी का वाक़या तो बहुत सारी किताबों में है। जिन जिन किताबों में आप नूरुद्दीन जंगी के हालात पढ़ेंगे तकरीबन सब में आपको ये वाक़या मिलेगा। जितनी किताबों से गधे में की खाल में डालकर या पेट में डालकर जलाने का वाक़या आपको मिलेगा ना मिर्ज़ा साहब, वो भी इख्तलाफ के साथ, उससे ज्यादा किताबों में नूरुद्दीन जंगी का वाक़या मिल जाएगा, वो भी इत्तेफाक के साथ, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया उसके बारे में, लेकिन फिर भी आप उसको कहते हैं कि साबित नहीं है क्योंकि उसकी सनद नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब सनद का मुतालबा नूरुद्दीन जंगी के वाक़े में आप कर रहे हैं, तो ये गधे की खाल में डालकर जलाने के वाक़े में आप सनद का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि आपने झूठ बोलना है, लोगों को उनके जज्बात से खेलना है झूठ बोल बोल के। लिहाजा ये मिर्ज़ा साहब आपका सरासर झूठ है और ये आपकी एक मुनाफकत और दोगली पॉलिसी है। और उससे भी पहले हम कहते हैं कि ये जो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सूरज पलटा दिया, ये वाक़या है, या मौलूद काबा होने का वाक़या बयान किया जाता है, वो भी कितनी किताबों में है। अभी वो जो हमारे हैं बरेलवी मुनाजिर साहब हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, वो टीवी पे बैठ के लोगों को बता रहे थे कि ये 70 किताबों में है। मैं उसके हवाले पेश कर सकता हूँ। 70 तो बड़ी किताब है ना मिर्ज़ा साहब, आप तो चंद किताबों से ये निकाल के दिखाएंगे, 10, 12, 15 किताबों से ये, वो कहते हैं मैं 70 किताबों से निकाल के दिखा सकता हूँ ये वाक़यात, लेकिन आप उन वाक़यात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, आप कहते हैं झूठे वाक़यात हैं। लेकिन वही उसी तरह का झूठा वाक़या इंतहाई इख्तलाफ के साथ, यानी उन किताबों के अंदर भी उसके उलट लिखा हुआ है, फिर भी आपको कबूल है और वो इजमा है, और इधर जो बिल इत्तिफाक साहब ने लिखा और उसमें इख्तलाफ नहीं किया लेकिन उसकी सनद नहीं है, तो आपके नज़दीक एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब ये मुनाफकत आप छोड़ दें, ये दलील नहीं है कि सारी किताबों में लिखा हुआ है, वरना सारी किताबों में और बहुत कुछ लिखा हुआ, वो सारा का सारा आपके गले में पड़ जाएगा, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे फिर। इसलिए जो झूठ है, जो ज़ईफ़ है, जो मुनकर है, उसको उसी तरह मान लें, इजमा के झूठे दावे ना करें, ना कभी ये दलील आइंदा पेश करें कि सारी किताबों में लिखा है। सारी किताबों में लिखा है, सारी किताबों में बहुत कुछ और लिखा है, और ये भी झूठ है कि सारी किताबों में वो लिखा है, उन्हीं किताबों में उसके उलट भी लिखा हुआ है, वो तो लोगों को आपने नहीं बताया, आपने तो इजमा कर दिया कि बस इस बात पर इजमा है।